بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراچی ٹائم میں خوش آمدید. کراچی کے مسائل، کراچی کے وسائل کے حوالے سے ہم معروف لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور کراچی کے حوالے سے ہم نے بہت سارے پروگرام کیے. آج چونکہ بلیک ڈے کے نام سے آج یہ نام ہے، کشمیر کے حوالے سے کشمیر میں جو مظالم ہوئے، کشمیر میں جو ظلم ہوئے 2019 5 اگست کو، اس مظالم کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام ہے. اور ہمارے ساتھ گیسٹ میں اس وقت موجود ہیں سید قرار حسین شاہ، بریگیڈیئر، ریٹائر ہیرو ایوارڈ یافتہ 2019. السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ دوسرے جو مہمان ہیں فرید انصاری، جو سیکرٹری ہیں سی ایم ہاؤس، سیکریٹریٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کشمیر کے حوالے سے آج یہ پروگرام رکھا گیا ہے اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پر مظالم ہو رہے ہیں کشمیر میں، اور اقلیتوں نے جو ہم پہ اتنا زور دیا ہوا ہے، ہندو کمیونٹی ہو، چاہے وہ کرسچن کمیونٹی ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، مسلمانوں پہ ظلم ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں جو ہے ان کو بہت تحفظ دیا جاتا ہے. تو اس بارے میں آپ سے سوال کروں گا کہ کیا آپ دیکھتے ہیں اس معاملات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اس پاک پروردگار نے مجھے ایک مسلم گھرانے میں پیدا کیا اور پاکستان میں پیدا کیا، جو دنیا کی واحد اسلامی مملکت ہے جو اٹامک پاور ہے. کشمیر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان نہ صرف اختلاف کی بیسک وجہ ہے جس پہ 4 جنگیں ہو چکی ہیں، بلکہ میرے نزدیک پوری دنیا کے امن کو تباہ کرنے کا یہ ایک سبب ہے. پاکستان اور ہندوستان جب وجود میں آئے تو کشمیر کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا، اور اس وقت انگریز جب سب کانٹیننٹ کو، برِ صغیر کو چھوڑ کے گیا تو ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ کشمیریوں کو حق دیا جائے گا کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ایک جنگ ہوئی، 1948 میں جنگ ہوئی، 65 میں جنگ ہوئی، اقوام متحدہ آیا. اقوام متحدہ نے بھی اس کی گارنٹی دی تھی. اچھا، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پوری دنیا میں جہاں بھی کہیں پہ کسی ملک پہ قبضہ کیا گیا تو اقوام متحدہ پہنچ جاتا ہے اپنے جو ان کے بڑے بڑے طاقتور ممبرز ہیں ان کی مدد سے. لیکن بدقسمتی سے کشمیر کو انہوں نے ایسے ہی چھوڑ دیا. آج کا دن حکومت پاکستان نے یوم احتسال کے طور پہ منانے کا چونکہ اعلان کیا، تو میں تھوڑا سا اور اب اس طرف چلوں کہ 5 اگست 2019 کو 2 سال پہلے انڈیا نے اپنے آئین کا جو سیکشن تھا یا آرٹیکل تھا 370 اس کو ہٹا دیا. اچھا، اس کا مقصد کیا تھا کہ کشمیر کو ایک اسپیشل سٹیٹس حاصل تھا آرٹیکل 370 کے تحت. جب وہ ہٹا دیا گیا تو یہ کشمیر کو اسی طرز پہ جس طرح فلسطین میں ظلم کر کے، جبر کر کے فلسطینیوں کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے، وہی کنسیپٹ انڈیا نے، مودی سرکار نے ان سے لیا. اسرائیل نے ان کو یہ اشارے دیے اور انہوں نے کشمیر میں پہلے بھی بہت مظالم ہو رہے تھے. آپ کو پتہ ہے مقبول بٹ، اس کے بعد برہان وانی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، بڑے بڑے ہیرو تھے جن کے آنے کے بعد کشمیر میں ایک نئی سٹرگل شروع ہوئی، خاص طور پر برہان وانی کے آنے کے بعد، اور انہوں نے کہا جی آزادی ہمیں چاہیے، انڈیا سے ہمیں نہیں رہنا ہے. مظالم اسی وقت شروع ہو گئے تھے، لیکن وہ مظالم ہوتے تھے سو کالڈ فریڈم فائٹر کے ساتھ. لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے اپنی فوج ڈال دی مقبوضہ کشمیر کے اندر. لیکن 5 اگست 2019 کے بعد جنرل پبلک کے لیے انہوں نے جینے کا حق چھین لیا، کرفیو امپوز کیا. 90,000 کشمیریوں کے روزگار چلے گئے، 90,000. 2 بلین سے زیادہ سالانہ ان کو نقصان ہونے لگا. ان کا تجارت کیا ہے؟ ٹورزم
اور ان کے ڈرائی فروٹس ٹوٹل کشمیر کی اسی پہ تجارت ہوتی ہے. تو اس کی وجہ چلے گئے مظالم وہاں بڑے. ابھی بات آپ کی وہ آئی کہ پاکستان میں منارٹیز کو حقوق حاصل ہیں. یس, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تو آپ نے جا کے مدینہ کے یہودیوں کو کہا تھا کہ دیکھو ہمارا جھگڑا مشرکین مکہ کے ساتھ ہے اور مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ نہیں ہے. مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ کرنا ہمارے پیارے نبی کی وہ پالیسی تھی کہ مسلمان غیر مسلموں کا تحفظ کرتے ہیں. نہیں, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, راج کمار, جو ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, ہیلو. راج کمار بھائی, کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے, یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے, پھر دوبارہ کال پہ لیتے ہیں. جی کنٹینیو کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا مذہب ایک تو دیکھیں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. مطلب ہے فتح مکہ ایک ایسا موقع تھا کہ آپ چاہتے تو اپنے بزرگوں کا خون کا بدلہ لے سکتے تھے. حضرت حمزہ آپ کے چچا احد میں جس طرح ان کو شہید کیا گیا, ان کا کلیجہ چبایا گیا, یہ آپ کے لیے بہت بڑا امتحان تھا. لیکن فتح مکہ کے موقع پہ سرکار دو عالم نے جب کہا کہ سب کے لیے عام معافی ہے, تو یہ پیغام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو پورے عالمین کے لیے ایک رحمت بنا کے بھیجا. اچھا, اب تو یہ سنتے ہیں کہ وہاں پر کافی گھر خالی کرا کے اور ہندو کمیونٹی کو وہاں پر رہائش دے دی گئی اور مسلمانوں سے گھر خالی کروائیں. مقبوضہ کشمیر میں یس ہوتا کیا ہے کہ وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں مظالم کرنے کے, اور اگر کسی بھی گھر پہ ان کو شک پڑ جائے کہ کوئی فریڈم فائٹر اس گھر کا فیملی کا ممبر ان میں شامل ہو گیا ہے, یا بہانہ بنا کے کہ کوئی فریڈم فائٹر آ کے یہاں پہ پناہ لے سکتا ہے, ان سے تلوار کی زور کے اوپر, ان کے بندوق کے نالی کے اوپر ان سے گھر خالی کرائے جاتے ہیں, اپنے لوگوں کو آباد کیا جاتا ہے. جی ہمارے پاس کال پہ ہیں راج کمار صاحب. جی ہلو, آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. میرے پاس نہیں ہے. جی آ رہی ہے آپ کے پاس آواز؟ ابھی صحیح آ رہی ہے, ابھی صحیح آ رہی ہے. کیا حال ہے راج کمار بھائی؟ فرسٹ کلاس. شبیر صاحب آپ سنائیں. آپ سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ہندو کمیونٹی جتنی بھی ہے ان کے ساتھ جو مسلمانوں کا بیہیو ہے, جو ہماری گورنمنٹ کا بیہیو ہے, وہ کیسا ہے؟ یار میں تو بہت سیٹسفائی ہوں, ہماری کمیونٹی یہاں سے بہت سیٹسفائی ہے. ٹھیک ہے سر. جی جی. ہلو. جی 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 جی. ہمیں کسی بھی قسم کا کسی سے بھی گلا شکوہ نہیں ہے. ہم تو یہاں جتنے خوش ہیں, تو میں انڈیا گھوم کے ہمارے ریلیٹیو وہاں اتنے خوش نہیں ہیں. شبیر صاحب آپ یہ بتائیں, اس وقت جو مودی سرکار جو ظلم کر رہی ہے مسلمانوں پہ, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اگر انڈیا میں ہوتا تو آبگاتی بم حملہ کرتا مودی کے اوپر. کیا مجھے اتنی نفرت ہے مودی سے. اور پاکستان کی حکومت سے آپ مطمئن ہیں؟ سر ہم اس وقت جو ہے منارٹی کے حساب سے ہمیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہے حکومت سے. کیا بالکل بالکل بالکل. تو کیونکہ میرا تعلق ہے اندرون سندھ سے, تو ہمارے وہاں پر جتنی ہمیں مذہبی فیسلٹیز ہیں, جتنی ہمیں وہاں پر اجازت ہے, میرے خیال میں ہندوستان میں بھی نہیں ہے ہندوؤں کو. خاص کر کے ہمیں سندھ اور بلوچستان میں جتنی ہمیں یہاں سہولت ہے, ہمیں کسی بھی قسم کی یہاں تکلیف نہیں ہے. شبیر صاحب آپ جہاں رہتے ہیں اور وہاں آپ کے ساتھ جو مسلمان رہتے ہیں, ان کا بیہیو آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ بالکل فرسٹ کلاس. میرے گھر کے چاروں طرف مسلمان ہیں, مسجد شریف ہیں, مندر ہیں, کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. بالکل اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر. کیا بہت اور بہت شکریہ. ہمارا 99% کاروبار اٹھنا بیٹھنا مسلم کمیونٹی کے ساتھ ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ دوسرے جو گیسٹ ہیں فرید انصاری صاحب, جو اس وقت جو کشمیر کے حالات ہیں اور جو اس وقت مظالم ہو رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے حساس اور اتنے قدیم مسئلے کو آپ نے کم از کم زندہ رکھا ہوا ہے، اور یہ مجھے زیادہ تر زندہ میڈیا میں نظر آتا ہے، لیکن جیسے بیگھٹے صاحب نے کہا ہمیں اس کے لیے کوئی عملی کام کرنا پڑے گا. جیسے کہ آپ کہہ رہے کہ آپ کی حکومت مطمئن ہے، ہماری حکومت ابھی جو آپ ٹیلی فون میں گفتگو کر رہے تھے، میرے بھائی یہ حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عمران خان، ذوالفقار علی بھٹو یا بینظیر بھٹو، نواز شریف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے. تو اس کو برائے مہربانی جب کشمیر کے صوبے، میں بھی تو ایک پارٹی کا اس وقت ذمہ دار عہدے پر ہوں، لیکن میں چاہوں گا آج میں اپنی پارٹی کے نام بھی ڈالوں، کیونکہ یہ سارے پارٹیوں سے بالا تر ہے. سب کا مسئلہ کشمیر جو ہے نا وہ پاکستان کا مسئلہ ہے، کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. تو جو بھی حکومت ہے، اب میں کہوں گا جی آپ اس حکومت کی بات کر رہے ہو تو آپ ذوالفقار علی بھٹو کی بات کریں، اس سے کتنا سا فائٹ کیا تھا. صحیح سفیر تو کشمیریوں کا وہ تھا، میں جا کے اس نے یحییٰ خان نے جب سب کچھ حال لیا، پاکستان ایک مشکلات بھی تھا، اس میں بھٹو صاحب کو بھیج دیا. تو بھٹو صاحب نے تو کشمیر کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کہا. وہاں انہیں یوں کے جو پیپر سے وہ پھاڑے اور کہا میں جاؤں گا اور لڑوں گا کیونکہ میری ملک مشکل میں. تو میرے بھائی اس کو پارٹی بازی میں کبھی نہ لے، یہ ہمارا سب کا مسئلہ ہے. نہیں میں تھوڑا عرض کر لوں تو اس کو میرا خیال ہم پارٹی سے بالا تر ہو کے نہیں پارٹی، اور ہم نے یہ چاہیے تھوڑا سا آپ بولیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے اقلیتوں کو تحفظ دیا. نہیں آپ نے ایک حکومت کی بات کی، اس سے مجھے تھوڑا اختلاف ہوا. آپ نے کہا ہماری حکومتیں کہتے ہیں نا آپ، تو کون سی حکومت تھی جس نے عیسائیوں بھائیوں پر اور ہمارے ہندو بھائیوں پر ظلم کیا؟ اور کبھی ان پر کوئی ظلم ہوا؟ نہیں ہوا. مذہبی اگر کبھی ہوا، کسی بستی پر حملہ ہوا، چاہے وہ کرسچن کی تھی یا ہندو کی، پاکستان گورنمنٹ نے چاہے وہ کوئی بھی ہو ایکشن لیا اس پہ، نہ صرف ایکشن لیا بلکہ اس کی مثال قائم کی. بالکل. جبکہ ہمارے وہاں گھر گھر میں گھس کے ہماری عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ہمارے حکومت نے ان کی عزتوں کو تحفظ کیا. میرے خیال بیگھٹے صاحب گواہ ہوں گے کہ ہم نے ان کو تحفظ نہیں دیا بلکہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو یہ تو ہمارا فرض بھی ہے، جیسے رسول پاک کی انہوں نے 2-4 مثالیں کوٹ کی، تو ہمارا فرض تھا. ہم نے نہ ہندو پہ احسان کیا نہ عیسائی پہ احسان کیا. یہ ہمارا بھی ہم نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ سے ہیں، ان کی روایتیں، ان کی سنت ہے کہ ہم کو ان کا ساتھ دینا ہے. لیکن میں جو کشمیر کی بات کرتا ہوں تب تک ہم یہ 5 فروری بناتے رہیں گے، اور یہ جیسے آج پریکٹیکل کا ہوگا. صحیح بات ہے. لیکن یہ پریکٹیکل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے، کیونکہ جب انگریز نے انڈیا پاکستان کو الگ الگ شراکت دینے کا فیصلہ کر لیا تو اس نے کچھ ایسے علاقے چھوڑے جو ہمارے پاس آنے چاہیے تھے وہاں کی اکثریت کی بنیاد پر. ہمارے پاس آنا چاہیے تھا کشمیر، کیوں نہیں آیا؟ تو جو نواب صاحب بیٹھے بیچارے جوناگڑھ کے، وہ بھی جدوجہد کرے تو انہوں نے چھوڑا. اگر یہ مسئلہ نہیں ہوتا تو ان کے F-16 کون خریدتا؟ ان کے مگ طیارے کون خریدتا؟ کون ٹینکے؟ پریکٹیکل کے حوالے سے جو نا آگے گفتگو کرتے ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات ان کی بالکل خوب ہے کہ پریکٹیکل کیا ہے. بریک کے بعد اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، کراچی ٹائم میں خوش آمدید. کراچی ٹائم کی آج جو کشمیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، باتیں تو بہت ساری ہو جاتی ہیں، لیکن آج ہم فرید انصاری صاحب سے سنیں گے کہ آخر اس کا کوئی ایسا پریکٹیکل ہونا چاہیے. تو پریکٹیکل کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. جی سر. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہونا تھا وہ تو ہو گیا، جو سازش ہونی تھی وہ ہو گئی. نہرو صاحب خود گئے یو میں اور حق میں کشمیریوں کا فیصلہ ہوا، لیکن اس پہ عمل درآمد یو نہیں کرا رہا ہے. عراق ایران کے لیے تو فوراً آ جاتا ہے، افغانستان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنے آ جاتا ہے، لیکن کشمیر میں میرا خیال ہے بچے نہیں شہید ہو رہے، وہاں عصمتیں نہیں لوٹی جا رہی ہیں. تو میں سب سے پہلے تو مذمت کروں گا ان اداروں کی جو انصاف کے علم بردار بن کے بیٹھے ہوئے. جب مسلمان کی کہیں جنگ ہوتی ہے یا کروائی جاتی ہے تو وہ سالوں ختم نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمارے کشمیر پر ایک نان مسلم نے قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ کی قرارداد کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. اگر یہ کوئی ہوتا ہے نا فاکلینڈ کا مسئلہ، ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے فاکلینڈ جس پہ انگلینڈ اور ارجنٹینا لڑے، اس جنگ کو 15 دن میں ختم کرا دیا کیونکہ دونوں جو ہے نان مسلم لڑ رہے تھے. اور عراق ایران میں 10 سال تک نہیں ختم ہوا. افغانستان میں آج بھی جا رہا ہے
یا چلا جائے گا لیکن مسئلہ چھوڑ جا رہا ہے. اب اس کے بعد جو جغرافی صورت بنے گی اس خطے کی تو وہ سب آپ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اور ہمارے حکمراں کوئی بھی ہو اس کو یہ ہدایت دے کہ اس جنگ میں براہ راست بال واسطہ یا بلا واسطہ اس کا حصہ نہ بنے. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ نو اب ایک حکومت بولے تو وہ اس کو اتنا ڈپلومیٹک لے لیتے ہیں اور فورن افیئرز بات کرے گا تو وزارت خارجہ بننا ہی. اس پہ ہم سب پاکستانی کراچی سے لے کے خیبر تک کوئٹہ سے لے کے چترال تک ہم سب پاکستانی کو ایک کام تو کریں نا. آج کتنے چھٹیاں مناتے ہیں 5 فروری کو 5 تاریخ کا اضافہ ہو گیا. ایسا نہ کریں کہ اس کو گھر کا جنگ بنا دے. میں مطالبہ کرتا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ سے حکومت وقت سے وزیر اعظم پاکستان سے کہ وہ ایک اعلان تو کر دے نا آج کہ ہر گھر پہ چاہے وہ جھوپڑی ہو چاہے وہ کچھی آبادی میں ہو چاہے وہ ڈیفنس کے بنگلے ہو چاہے وہ فیڈرل بیریا کے مکان ہو ہر گھر پہ کم از کم ایک جھنڈا اپنے خرچ سے ایک جھنڈا کشمیر کا اپنے چھت پہ لہرائے تاکہ یہ عوامی مسئلہ بن جائے حکومتی مسئلہ نہ رہے. بالکل بالکل. ہم سب جب تک اس پہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے یہ 1 منٹ کی خاموشی ہوگی یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے. اس سے کشمیر آزاد نہیں ہونے لگا. ہر گھر کا ہر فرد ایک چھوٹا بچہ جب میرا پوچھے گا پوتا یا پوتی کہ یہ جھنڈا کیوں لگا ہے تو میں بتاؤں گا کہ یہ کشمیر ہے. یہ کہہ دے یہ آزاد نہیں ہے جس پہ ظلم ہو رہا ہے تو کم از کم میرے گھر کے آنے والے بچے کو تو پتہ چل جائے گا کہ میرے گھر پہ بھی جھنڈا لگا کسی کی طرح ظلم ہو رہا ہے. اب ایک روایتی طور پہ دن مناتے دوسرے دن وہی شاپنگ وہی مستی مذاق وہی افراتفری وہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا ایک دوسرے کی پارٹی بازی میں انسلٹ کرنے کی کوشش کرنا. تو ہمیں اس کو ہر گھر کے سطح پر ماننا پڑے گا منوانا پڑے گا. اور جب پورے پاکستان میں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے گھروں پر جب میرے کشمیر کا جھنڈا ہوگا تو پھر وہ نعرہ پورا ہوگا نا کہ میں تو مانتا نہیں کشمیر ہونے کے پاکستان. میں تو کہتا کشمیر ہے پاکستان کا حصہ ہے. یہ تو ہم سے چھین لیا گیا وہ تو ہے پاکستان. تو ہم کم از کم اس کو ایک تو نیچے لائے اور ایک 1973 کی طرح اسلامی سمٹ کانفرنس ہو ایک نیا شاہ فیصل ہو ایک نیا معمر قذافی ہو حافظ الاسد ہو حواری ابو مدین ہو شیخ زید بن سلطان علیان جیسے لوگوں ایک مشترکہ ایک کانفرنس کرے. صرف کانفرنس میڈیا کے تک نہ رہے صرف تقریروں کے تک نہ رہے جیسے ہمارے اس کو باقاعدہ کچھ فیصلے کرے پریکٹیکل ہونا چاہیے فیصلے کرے بیک آؤٹ کرے. میں کہتا ہوں کہ ذوالفقار بھٹو یونائٹڈ اسلامک اسٹیٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتا تو آج کوئی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نہیں ہوتا یا یہ سوویت یونین کا جو ایک نام نہاد الائنس تھا جو ٹوٹ گیا. تو ہمیں حکومتی سطح پر بھی اس کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے پڑیں گے اور پاکستان کے سطح پر ہر گھر میں کشمیر کا پیغام ہوگا. آج ہم زندہ ہے 10-12 سال پتہ نہیں کل پرسوں کبھی ہمارا انتقال ہو جائے تو میرے بچے کو تھوڑی پتہ کشمیر کیا ہے. بالکل وہ آپ کو میڈیا دیکھتا ہے وہ تو لگا رہتا ہے ٹیلی فون کے فیس بک پر. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ جی آپ کی بات کو پھر دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. محفوظ یار خان ایکس ایم پی اے ایم کیو ایم پاکستان کے. جی السلام علیکم. جی بھائی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کشمیر کے حوالے سے آج یہ پروگرام رکھا گیا ہے کیا آپ بتائیں گے کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیے کشمیر کے معاملے میں پوری قوم ایک پیج پر ہے. اس میں نہ تو عسکری قیادت میں کوئی اختلاف ہے اور نہ سیاسی قیادت میں. یہ پاکستان کا واحد مسئلہ ہے جس پہ کوئی حکومت اور وہ پیپلز پارٹی کی ہو مسلم لیگ کی ہو یا عمران خان کی ہو وہ 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. یہ ایک پیج جو ہے یہ ایک پیج بنے گا کیسے پریکٹیکل طور پہ؟ موجودہ دور میں جو 370 کے نفاذ پر اور 35A میں ترمیم کے بعد جو ہمارا اسٹینڈ ہے اس کو میں عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں کشمیر کے سفیر کی حیثیت سے یہ مقدمہ لڑوں گا. اقوام متحدہ میں اس سے پہلے بھی
ہر دور حکومت میں جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے وہ وہی تقریر کرتا ہے جو قوم کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے. اسی لیے کہ دنیا بھر میں سب سے بڑی جیل ہے اس وقت کشمیر کی، جس کے 370 دن مکمل ہو چکے ہیں، لیکن حقوق انسانی کی تنظیمیں ان کو یہ نظر نہیں آتا ہے کہ بھائی آپ اتنی بڑی جیل میں جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں فوج اتار دی ہے اور ہزاروں لوگوں کو شہید کر چکے ہیں، کتنی ہماری مائیں بہنوں کے گھر اجڑ چکے ہیں، لیکن ہم اس جنگ آزادی میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. لیکن میرا جہاں تک تعلق ہے، میں سردار عبدالقیوم خان کے ساتھ جب تحریک المجاہد بنی تھی، میں اس کا سیکریٹری جنرل تھا اور میں نے پوری ٹریننگ بھی کی تھی، لیکن جنرل یحییٰ خان نے وہ کیمپ جو تھا وہ ڈسپرس کرا دیا تھا، ورنہ ممکن ہے میں آج بھی کشمیر میں لڑ رہا ہوتا. میں ان تمام مجاہدوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے آزادی کشمیر میں اپنا لہو دیا یا ان کے عزیز و اقارب جو ہیں وہاں پر لڑ رہے ہیں. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آزادی کی تحریک میں کام کرنے والے تمام کشمیری مجاہدین کو سلام پیش کرتا ہوں، اور وہ کسی بھی نام سے ہوں، وہ ہمارے ہیرو ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ کنٹینیو لیں گے اس پروگرام کو. خدا کی خاص رحمت ہے، بزرگوں کی بشارت ہے، نئے نسلوں کی قربانی، نئے نسلوں کی محنت ہے. اثاثہ ہے جیالوں کا، شہیدوں کی امانت ہے، تعاون ہی تعاون ہے، محبت ہی محبت ہے. جبھی تاریخ نے اس کا ہے رکھا نام پاکستان، پاکستان 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 پاکستان، میرا ایمان پاکستان، میرا پیغام پاکستان، پاکستان 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 پاکستان، میرا پیغام پاکستان. اندھیروں کو مٹائے گا، اجالا بن کے آئے گا، نئی دنیا بنائے گا. اگر اللہ نے چاہا زمانہ وہ بھی آئے گا، جہاں تک وقت جائے گا ہمیں آگے ہی پائے گا. ندا قائد کی ہے، ندا قائد کی ہے، اقبال کا الہام پاکستان، پاکستان 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 پاکستان، میرا ایمان پاکستان، میرا پیغام پاکستان، پاکستان 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 پاکستان، میرا ایمان پاکستان. زندہ باد. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا. ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ آنے والے وقتوں میں قیامت کی نشانیوں سے نشانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اغیار قومیں مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح مردے پہ گرد ٹوٹ پڑتے ہیں.
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا وجہ ہے، کیا مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تعداد میں کم نہیں ہوں گے، اغیار کا خوف ان کے دلوں میں آ جائے گا۔ تو آج ہم محسوس کریں کیا ہمارے دلوں میں وہی خوف آ چکا ہے؟ ہمیں سوچنا ہے اس بارے میں۔ ہم اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ بریگیڈیئر صاحب موجود ہیں۔ سر کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو صلی اللہ کوئی انسان خاص طور پہ مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس میں کوئی بات غلط ہوگی۔ یہ حقیقت ہے اور اس کا ثبوت اسی حدیث کا یہ ہے کہ برما کے مسلمانوں پہ اتنے مظالم ہوئے، کشمیر میں کب سے مظالم ہو رہے ہیں، فلسطین میں ہوئے ہیں۔ جیسے ہمارے محترم انصاری صاحب نے بھی کہا تھا کہ کہیں اور چھوٹا سا مسئلہ ہو تو UN بھی آ جاتی ہے، بڑی بڑی قوتیں آ جاتی ہے۔ ایسٹ تیمور کا میں ذکر کروں گا کہ چھوٹا سا بالکل خطہ تھا، اس میں مسلمانوں اور عیسائیوں میں پرابلم تھا۔ جب ان کو محسوس ہوا کہ جی عیسائیوں کے اوپر مسلمان غالب آنے لگے ہیں، UN آ گئی اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ فلسطین کے لیے فلسطینوں کی زمین کے اوپر کوئی دوسرا غیر مسلم ملک ان کے حق میں آواز دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ یا یہ خوف ہے اور یا پھر ہمیں آج کی دنیا میں ذاتی مفاد نے گھیرا ہوا ہے۔ اچھا، میں جب ذاتی مفاد کی بات کرتا ہوں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو مسلمانوں کے حکمران ہیں وہ ایک ملت کے طور پہ سوچنے کے بجائے صرف اپنے ملک کا مفاد دیکھتے ہیں، جسے آج کی زبان میں نیشنل انٹرسٹ کہتے ہیں۔ امریکہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کام کرتا ہے، ہم پاکستانی کہتے ہیں ہم نیشنل انٹرسٹ میں کام کرتے ہیں۔ ایران، سعودی عرب، عراق، یہ اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ کی جب بات کرتے ہیں نا تو اس وجہ سے آپ کی امت میں یونٹی نہیں آ رہی۔ اور جس روز یونٹی آ گئی، اتحاد آ گیا، ہم نے ایک بطور ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد اس زمانے کی 2 سپر پاور تھی، ایک پرشیا ایران اور ایک روم۔ مسلمانوں نے اپنے دور کی دونوں سپر پاور کو شکست دی۔ علامہ اقبال کا بہت خوبصورت شعر ہے جو ایران کی فتح کے موقع پہ انہوں نے وہ لکھا تھا، مطلب وہ ہسٹری میں لکھا تھا، اس موقع پہ تو نہیں تھے۔ انہوں نے کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، پورے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کو ایک دعوت دے رہے ہیں، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، سبحان اللہ، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ دارا اس وقت جو دوسری سپر پاور تھی، ایران کے بادشاہ کا نام دارا تھا، تو اس کے تاج کو مسلمانوں نے پاؤں کے نیچے کچل دیا تھا۔ صرف کیا جذبہ تھا اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے پہ جب آپ کا ایمان پکا ہوگا، آپ کو صرف اس سے امداد مانگنی ہے سچے جذبے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اور اس کی امداد آتی ہے۔ بالکل بالکل۔ آج بھی مسلمان، میں چونکہ پاکستان فوج میں نے سرو کیا، آپ یقین کریں مسلمان ممالک میں پاکستانی فوج جو سب سے اچھی ہے وہ ایک جذبہ ہے، جذبہ ہے۔ سچے مسلمان ہمارے سولجرز ہیں، ان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جن انعامات کا اعلان کیا ہے کہ جی سرحد پہ پہرا دینے والے ایک مجاہد کے لیے یہ انعامات اس دنیا میں بھی ہیں، آنے والے بھی ہیں۔ شہید کے لیے جو انعامات اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد اس کے خاندان کے لیے لکھے ہیں وہ ملنے ہیں، اور وہ ایمان پکا ہے، ہمارا سولجر لاکھوں سے بہتر ہے۔ آپ کے سامنے افغانستان کا اب لیٹسٹ مثال ہے کہ امریکہ مسئلے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، حل نہیں کر سکا، نہیں کر سکا، اس کے بس اور کی بات ہی نہیں۔ ماشاءاللہ ہماری جو فوج ہے، ہماری جو افواج ہے، اس کا جو دبدبہ ہے وہ پوری دنیا میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں پاکستان جب بنا تھا ہمارے بزرگوں نے نعرہ کیا لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ دنیا میں ایک واحد ملک ہے جو اللہ کے نام پہ بنایا گیا، اللہ کے وحدہ لا شریک، لا الہ الا اللہ کیا ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، بالکل ٹھیک ہے، تو اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کے نعرے کے ساتھ بنا تھا، اور وہی ہماری امداد کرتا ہے، اسی پہ ہمارا ایمان ہے۔ بالکل بالکل۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کا۔ میں آپ سے فرید انصاری صاحب آپ سے ایک میسج لینا چاہوں گا مسلمانوں کے حوالے سے، اور ایک آپ سے میسج لینا چاہوں گا، پہلے آپ سے۔ بھائی میں میسج کیا دوں گا، میں یہ سے اتنا کہوں گا ابھی محفوظ بھائی کو ابھی فون کال پہ لیا تھا،
हमारे से जेल में भी रहे, उसमें वो इनकम तो थी नहीं, ना इनकम पाकिस्तान था, ये 40 साल पुरानी बात है। इन्होंने कहा हमें सबको एक पेज पे आना होगा, एक पेज मतलब एक कागज़ पर, कागज़ फट जाता है, हमें सबको एक बुक पे आना चाहिए। बुक पे पेपर फट सकता है, बुक नहीं फट सकता है। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको, जैसे मैंने पहले कहा है, हम सबको कब तक पाकिस्तानी फौज लड़ेगी जी? अपनी तनकीद को पाकिस्तानी हटा के फौज तो अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन पाकिस्तान का हर घर फौजी हेडक्वार्टर बनेगा, पाकिस्तान का हर घर पुलिस हेडक्वार्टर बनेगा, पाकिस्तान का हर घर रेंजर्स का डीजी ऑफिस बनेगा, हर घर में रहने वाला अपने आप को कम से कम एक तो अपने आप को पाकिस्तान के सिपाही कहे ना यार। जब हम सब सिपाही बन जाएंगे तो इंडिया तो क्या, इंशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी ताकत से लड़ेंगे। और इसके लिए हमें इत्तेहाद की जरूरत है, एक पेज पे नहीं एक बुक पे आना पड़ेगा। एक मैसेज आपसे लेना चाहेंगे? देखिए मैसेज, मैं बहुत छोटा इंसान, उस काबिल नहीं हूँ कि मैं कोई लेकिन जैसे मैंने पहले कि सबसे पहले तो एक यूनिटी है, और वो यूनिटी क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को अपना रोल प्ले करना। अल्हम्दुलिल्लाह सियासी बातों से बालातर हो गए। हमारी जो इस वक्त हुकूमत है इमरान खान की, वेस्टर्न मीडिया भी सुनता है और मुसलमान भी सुनते हैं, इनको लीडिंग रोल लेके मुसलमानों को मुत्तहिद करना होगा, और जिस रोज मुसलमान ममालिक मुत्तहिद हो गया मसला हल हो जाएगा। एक सॉन्ग आपसे सुनना चाहेंगे हम। अच्छा, सॉन्ग तो नहीं, लेकिन कश्मीर डे के हवाले से आपके जज्बात, एक मिसरा सुनाता हूँ मैं आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये मलका तरन्नुम ने कश्मीर के हवाले से ही इसको गाया था। आई एम नॉट वेरी श्योर, शायद मुझे यकीन है कि फैज़ अहमद फैज़ का कलाम है। बिल्कुल बिल्कुल। जुल्म रहे और अमन भी हो, जुल्म रहे और अमन भी हो। ये पैगाम है बेसिकली इंडिया के लिए कि आप चाहते हैं कश्मीर में अमन हो, नहीं होगा। जुल्म रहे और अमन भी हो, जुल्म रहे और अमन भी हो। क्या मुमकिन है तुम ही कहो, तुम ही कहो, तुम ही कहो, जुल्म रहे और अमन भी हो। ये पूरी दुनिया के लीडरों से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये उनके लिए पैगाम है। अगर आप चाहते हो इस खित्ते में, जो पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम खित्ता है, अमन हो, तो कश्मीर के मसले को हल कराएं, कश्मीरी लोगों पे इंडियन फोर्सेस के मुजालिम बंद कराएं, अमन होगा, दुनिया पूरी की भलाई है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। कराची टाइम में हम आपसे फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। शब्बीर मेमन।